السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدعاء هو العبادہ، رواہ الترمذی او کما قال الدعاء هو المخ العبادہ، رواہ الترمذی او کما قال۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریفات، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، پاکیزگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے، جو اپنی اس قدرت میں واحد و یکتا تن تنہا بادشاہ، القہار، الجبار، العزیز، الغفار، تمام کے تمام تر تعریفات اسی رب العالمین کے لیے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان اس زبردست انداز سے جاری و ساری ہے کہ شاید ہم اس کا ادراک کر نہیں پا رہے۔ یعنی نوٹ فرمائیے گا، اللہ نے اپنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہمیں صحت، تندرستی، عافیت بخشی ہوئی ہے۔ نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کہا صحت اور فراغت۔ آج اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، ایمان الحمدللہ مواقع موجود ہیں، مساجد کھلی ہوئی ہیں، وی آئی پی ٹھنڈی چلڈ مساجد، بہترین کارپیٹ، ہارڈ ویلکم، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، پورسلین ٹائل، جی لوکیشن بہترین، اور موڈ نہیں ہے سر، موڈ نہیں ہے۔ چلو گھر ہی پڑھ لیتا ہوں، سر میں درد بھی ہو رہا ہے، خیر ہے، اللہ معاف کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ یہ مولویوں نے بڑا دین سخت کیا ہوا ہے۔ آج چیزیں پرووائڈ ہیں، ڈور سٹیپ پہ ہیں۔ نوکری کریں گے یہ جا کے یہاں سے گلشن حدید میں، یا گلشن حدید والا ٹاور آ رہا ہوگا، آلموسٹ 25 کلومیٹر سے کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی ہنس کے سر بالکل پیدل، آپ کہیں گے پیدل آئیں گے۔ یہ جب جاب جوائن کرتے ہیں نا، اس وقت پوچھا کریں، حالتیں دیکھا کریں آپ۔ ہاں، مسجد کا دروازہ اور ہمارا دروازہ آمنے سامنے ہو اور اس دن کھلا ہو ہمارا دروازہ، تو پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا، مسجد بھی آ جائیں گے، پڑھ لیں گے آپ۔
میرے پیارے بھائی دوستو، ہمیں اس بہترین ماحول، اس سو کالڈ جو بھی کہیں بہرحال پھر بھی بہت غنیمت ہے، بہت کوتاہی بھی ہے، بہت غنیمت بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آزاد خطے، آزاد شہری، بہترین نعمتیں، بہترین مواقعوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دنیا فلسطین بھی ہے، کشمیر بھی ہے، عراق بھی ہے، افغانستان بھی ہے، شام بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، برما بھی ہے، انڈیا ہے۔ اس مسلمان سے پوچھیں جس نے 2 مندر کراس کر کے جانا ہے نماز پڑھنے، اس ہندو گنڈے سے جس نے بچا کے اپنی بیٹی کو کہیں بھیجنا بھی ہے پڑھنے کے لیے، جہاں پہ گائے کو پوجتے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہنا بھائی اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ہمیں موج لگی ہوئی ہے۔ جب دادا جی نے الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، اس پہ تصویر بھی کوئی نہیں بدلی، سبحان اللہ، ادھر سے ہی کنٹینیو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ بدبختو، یہ کام تو اگر تمہارے پاس کرا دے تو تم چیخیں مارو گے، نہیں یہ انصاف کوئی نہیں سر۔ تم العادل رب کی، جس کی جو کمال یہ صفت کا ظہور ہونا ہے وہ کل کو آخرت میں ہونا، تم اس سے یہ سمجھتے ہو کہ ادھر یہ 2 نمبری چل جائے گی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ صرف وہ اتنی بات کہہ دینے پہ چھوڑ دیں گے، جی ہم نے پچھلے 30 سال سے 30 رمضان پورے روزے رکھے اور ختم۔ احسب الناس، یا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ and they shouldn't be testified، آزمائے نہیں جائیں گے۔ سر آپ جتنے بھی معتبر ہو نا، اگلے ایئرپورٹ پہ کھڑا کر کے ننگا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھائی چیکنگ کراؤ، سر ٹکٹ کرائے، پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، سائڈ پہ ادھر ہاتھ مار مار دیکھتے ہیں، اور باقی جنت میں کہیں گے آ جاؤ بھائی، زانی بھی آ جائے، شرابی بھی آ جائے، سودی بھی آ جائے، آ جائے جلدی کرو، جنت کے فلیٹ بھرنے ہیں، بندہ تو کوئی ملنا کوئی نہیں۔ جنت تو عدن ہے، خراب ہونے والی جنت کوئی نہیں، فیس ویلیو پہ ملے گی۔ روئے ہو، تڑپے ہو، دھاڑے ماری ہیں، بچھے ہو، راتیں لگائی ہیں، دن لگائے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہوا ہے، گھر درست ہوا ہے، اپنی جان درست ہوئی ہے، پرپز آف لائف کیا تھا؟ اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو بشارتوں کے ٹوکرے اس وقت ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے اپنے پاس بٹ رہے ہیں نا، خدا کا واسطہ کبھی ایک دفعہ پیچھے جا کے سیرت میں جھانکیں۔ بلکہ رات ہی ہم سورہ بنو اسرائیل کے جس مقام سے گزر رہے تھے، بندہ ترجمہ نہیں کر پاتا۔ اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو حق بات سے ڈائیورٹ کر دیتے، اور اگر ہم آپ کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ آپ کو اپنی طرف کسی قدر جھکا لیتے، اور ایسی صورت میں ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیتے۔ بندے کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کیسے اس بات کو کیسے بولے۔ اور رب کو راضی کرنا تم نے کیا سمجھا ہوا؟ کھیل تماشا؟ اتنے ہائیسٹ لیول پہ، اتنی پیک پہ آ کے اپنے دین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی خیال سے آئیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہمارے پاس کوئی مثال کوئی نہیں ملتی، دین کا ستون ہے، ایسا دور کوئی نہیں ملتا، اور شہادت کی موت مر رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں میرے چہرے کو تھا کے زمین پہ رکھ دو۔ کہتا ابا جی کیا ہو گیا؟ جو کہا وہ کر بھائی، اور اس مٹی کے ساتھ اپنا چہرہ رگڑ کے کہتے ہیں اللہ
اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر کا کیا بنے گا؟ حذیفہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، میں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجائے ڈھارس دیتے، کیا ہو گیا اللہ کے بندے، صحابی ہیں ہم لوگ، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، ہم کیمیوفلاج میں ہیں۔ الٹا وہ کہتے ہیں یار حنظلہ، یہ جو تو باتیں کرتا ہے نا یار، یہ تو میں بھی ایسا ہی ہوں، ذرا توجہ تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا قرآن میں آپ ذکر پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رب کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم کیا ہو گیا، ہمارے پاس تو وفا کی نشانی تو وہ ابراہیم جو بہت بڑا وفا باز تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اور ابراہیم کہتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے، کیسے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ ابراہیم ہے تو بچھے ہوئے ہیں، سلیمان ہے تو بچھے ہوئے ہیں، یعقوب ہے تو بچھے ہوئے ہیں، نوح ہے تو بچھے ہوئے ہیں، اللہ میری مجال میں نے یہ کیا کر بیٹھا، بیٹا بچاتے بچاتے میری تو اپنی رسالت داؤ پہ لگ گئی، اللہ میری مجال، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آئندہ ایسا سوال کر ہی نہیں سکتا مر کے، بیٹا تو چھڑانے گئے تھے وہ تو اپنے لالے پڑ گئے، اللہ میری معافی، میری زاری۔ نوح علیہ السلام ہے تو وہ معافیاں مانگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ معافیاں مانگتے ہیں، اللہ میری توبہ، میں نے کیا مجال، میں نے کہہ دیا، اللہ دیدار دکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ کہتے ہیں ربی سلم ربی سلم۔ انبیاء کی بات چل رہی ہے صرف، صحابہ کا کیا انداز ہے، تابعین کا کیا ہے، تبع تابعین کیا ہے، اسلاف کا کیا ہے۔ سر یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، یہ کل کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجاہد ہیں، شہید ہیں، خالد بن ولید ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر ہیں، اللہ کوشش کی تھی راضی ہو جائے گا۔ اور ساری دوڑ میں ہم بھی جنت کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہیں گے، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہم نے بھی جانا ہے، کیسے کہیں گے ان روزوں کے ساتھ؟ گڑبڑ ہے سر۔ بندہ دیکھ کے نا اپنی جیب پہ ہاتھ رکھ کے کسی چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم سیوک گاڑی کے پاس جا کھڑے ہیں اور کہیں کہ یار یہ دو گے، تو بندہ پہلے اپنی اوقات چیک کرتا ہے، میری جیب میں اتنے پیسے ہیں یار، یہاں تو سزوکی کار لینے کے پیسے نہیں تو سیوک کہاں سے لیں گے۔ اللہ کے لیے دنیا میں چھوڑا کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا، مانگا کب؟ سر ہمیں تو مانگا ہی نہیں جاتا۔ آپ بلیو کیجیے، ہم حرم چلے جائیں نا، کھوٹے لوگ ہیں، آدھے گھنٹے بعد ہم پنکچر ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی یار کیا کریں، کتنی دیر مانگے، ختم بس۔ دعا کا تعلق ہے، 2 گھنٹے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ ادراک ہے نا سر، ادراک۔ ہمیں نوکریاں ہی کھا گئی، مر گئی نہیں، نوکریوں میں مر گئے، یقین کیجیے، بڈھے ہو گئے، مر گئے، آئے نوکری۔ 70 سال والا بھی بابا ابھی بھی جا کے مر رہا ہوتا ہے، میں نوکری کر لوں جی۔ جوان تو ہے ہی، اس کا تو پوچھے ہی نہیں، اس کے تو مستقبل ہی تباہ ہے، باہر چلا جاؤں۔ یہ پرپز آف لائف ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ کو کسی طرح راضی کر لے، ہے ہی نہیں، سوری ٹو سے۔ بس ریچولز ہیں، چل رہی ہیں، چلا رہے ہیں۔
رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یعنی جو اندر ہے نا چیز بند، جو ایکچولی اس کی سول ہے، جو اس کی روح ہے، وہ فوت ہے سر۔ میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ یہ وہ رمضان تھا جس کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے، اللہ رمضان تو دے نا۔ اب جب اللہ نے دے دی ہے تو یقین کیجئے نائٹ میچز ہیں، شاپنگ ہے، آخری عشرے میں اور زیادہ برانڈ اوپننگ ہے، افطاریاں ہیں، ہال کے ہال بک ہیں، گھر کے گھر ہیں، رشتہ دار ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے۔ اب کیا نا افطاری کرنا گناہ ہے، غلط چیز ہے جی۔ علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں وہ ہم صحابہ پیلی رنگت والے، پیٹ چپکے ہوئے، اللہ کے حضور رو رو کے آنسو جمے پڑے، راتیں اللہ کے حضور سجود میں، اور دن اللہ کے حضور گھوڑے کی پیٹھ پہ۔ سر جی ریوائز کریں، ہم اصل میں خود بھی آنکھیں کھولنا کوئی نہیں چاہتے، اور قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتی۔ تمہیں یہی سحری افطاری کلچر چاہیے نا، کرو موجیں مارو، یہی میڈیا چاہیے، جیتو رمضان چاہیے، رمضان تفریحات چاہیے، بدماشیاں چاہیے، ٹک ٹاک چاہیے، موبائل چاہیے، لگو اس میں۔ بغداد پہ جب بغلوں نے حملہ کیا نا تو اندر یہ تفریحات چل رہی ہیں، مناظرے چل رہے ہیں، مناقشے چل رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، تفریحات ہو رہی ہیں، اگلے سر پہ پہنچ گئے۔ اور سر دیکھیں نا، میں وہی شروع سے جو بات کی تھی نا کہ فلسطین کا اگلوں نے کیا حشر کیا ہوا ہے، اگلے ویڈیو بھی چڑھا کے دیتے، یہ لو تمہارے منہ میں لگامیں ڈالیں گے، کھینچتے ہیں، مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ ہمیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مساجد ملی ہیں، ریاست ملی ہے، ہمارا موڈ ہی کوئی۔ نعمتوں کی قدر ہوتی اس وقت ہے جب وہ چھن جاتی، آج ہے تو پتہ ہی کوئی۔ اس ساری ذلت سے نکلنے کے لیے بھی پھر ایک ہی معاملہ ہے جی، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، پلٹا جائے، گڑ گڑایا جائے، رویا جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم کہیں جاتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، بلاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے، رب انتظار میں بیٹھا ہے، پتہ نہیں کب بلا لے میرا بندہ۔ رات بھی حاضر ہے، دن بھی حاضر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہیے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ، بہت قریب ہوں، پکار کے تو دیکھو۔ پکارو تو صحیح رب کو۔ سر ہم میں سے ہر بندہ اللہ کی اس محبت کا مزہ چکھے بیٹھا ہے۔ جہاں مشکل ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، چپ کر کے صرف دل میں ایک دفعہ کہ اللہ پھنس گیا ہوں، اللہ مہربانی فرما۔ اور سبحان اللہ، وہ ایک دفعہ یہ نہیں پوچھتا کیا کیا پیچھے تو نے، فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے، میں سنتا ہوں اس کی پکاریں، میں رسپونڈ کرتا ہوں، میں اسے جواب دیتا ہوں، کوئک رسپانس دیتا ہوں۔
ادھر تم اپنا کارڈ اسکریچ کرتے ہو نا تو ادھر اگلے تمہیں موبائل پہ کہتے ہیں سرکار آپ کے 20,000 5,000 کٹ گئے، اس سے زیادہ فاسٹلی میں تمہیں رپلائی کرتا ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، پریشان ہو کے مدین پہنچے ہیں، اور سبحان اللہ خیر کوئی نہیں چھوڑی۔ کسی کو تکلیف میں دیکھا فوراً آگے بڑھ کے اس کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، بکریوں کو پانی پلایا، تھک ہار کے کہا جی اللہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں، کون مجھے اس دیار غیر میں رکھے گا اور کہاں کام بنے گا۔ درخت کے سائے میں بیٹھ کے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے رب موسیٰ تیرے در کا منگتا ہے، تیرے در کا مانگتا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ جو خیر تو موسیٰ کی جھولی میں ڈال دے نا تو موسیٰ تو اس کا محتاج ہے، ایسے مانگتے ہیں سر۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، نکاح بھی کرا دیا، ٹھکانہ بھی دے دیا، ملازمت بھی لگ گئی ہے، بکریاں چرائے گا بھی جی چراؤ، بیٹی ہے جی ہے، ٹھکانہ بھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کوئی کیسے سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ سنتا ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلب آئی بیٹھی ہے، سورہ مجادلہ ہے جی، کہتی ہیں میں ابن ماجہ کی روایت ہے، میں ساتھ والے حجرے میں بیٹھ کے یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ بندی کیا کہہ رہی ہے، کیوں لڑے جا رہی ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں گی میں ان بچوں کے ساتھ، یہ آخری عمر کے حصے میں آ کے اس نے مجھے طلاق دے دی، کدھر لے جاؤں یہ بچے، تو مجھے فرمائیے حل دیجیے، اور آپ پہلے بھائی تجھے تو طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت معاشرے میں یہی تھا کہ تیری پیٹھ جو ہے مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو بس ختم، آیتیں ابھی نازل ہوئیں کوئی نہیں۔ وہ عورت مجادلہ کرتی ہے، جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راہ نکالے، کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ چلتا لیکن اللہ ساتویں آسمان سے سبحان اللہ اس کے لیے آیتیں نازل کر رہا ہے۔ کوئی جاننا چاہتا ہے کہ رب کیسے سنتا ہے، تو رب تو ایسے سنتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں نا سر، ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں کسی کے ساتھ رب نے کہا جی آپ بادشاہ سلامت سلطان اور برونائی ہیں، آپ کے لیے تھوڑا ڈسکاؤنٹ ہے، اچھا جی آپ مولوی صاحب ہیں آپ کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ ہے، اور سبحان اللہ فاسق فاجر کافر، ایمان والا کافر، مان کے نہ مانے والا، پکارے تو صحیح، اس کو بھی اتنا ہی پروٹوکول دے دیں گے جتنا متقی کو دیا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو تم گناہ کرتے ہو اور دن رات کرتے ہو اور سارے مل کے کرتے ہو۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں کرتا ہوں تم لوگوں کے گناہوں کو بخشتا ہوں، فاستغفرونی، بخشش تو مانگو نا، تڑپو تو صحیح، سجدے میں تو گرو، کہو تو صحیح اللہ معاف کر دے۔ سر ہم سے اہل کتاب آگے نکل گئے، کہا قرآن سن کے وہ تھوڑیوں کے بل گر گر کے رو رو کے دعائیں کہتے ہیں اللہ تیرا کلام سچا ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ سر مسلمان کو کدھر لے جائے جو قرآن سے پڑھتا ہی اس لیے ہے کہ یار یہ آج کون سا روزہ ہے، 17واں روزہ ہے اور 14واں پارہ ہے، وہ مروا دیں گے یار یہ ختم نہیں کرائیں گے، سر بس ہمارا تو مصیبت ہی ختم ہے۔ اللہ کرے سر بار بار عرض کرتا ہوں اس قرآن میں ختم ہو اور اسے لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً شوشہ شوشہ مانن مانن ایک ایک چیز سے الف لام میم سے لے کے والناس تک گزریں، اور ایک دفعہ گزر بھائی صحابہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ آ کے کہیں جی بس ہم نے پڑھ لیا ایک دفعہ اور کیا کریں، اہل التقوی اہل الزبان ہے، خیر القرون کرنی میں ہے، بہترین لوگ ہیں، ہاں، اور انہیں ہماری طرح گردانیں یاد کر کے نہیں سیکھنی تھی عربی، کالا کالا کالو کالت کالت قلنا، ابھی بھی عرب کے سامنے کہو بھائی خیریت ہے طبیعت صحیح ہے تمہاری کیا ہو،
تو یار ہم تو ایسے ہی سیکھتے ہیں. اس کے سر پہ پگ بھی تھی، داڑھی بھی نکلی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ دو زانو بیٹھ کے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ 50 سال تک تعلیم و تعلم کے ساتھ اسی لیے جڑے رہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ بخاری او کما قال. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور سر ہمارے پاس رمضان میں وقت نہ بن سکے، گڑبڑ ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو ترجمہ تشریح سے سمجھ رہے ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے. ورنہ کوشش کریں سر، ضرور آئیں. لگے ہمارا ایک آن لائن لنک بھی موجود ہے، یا ہے بھائی بھی لگا ہوا ہے اس میں باہر؟ نہیں، شاباش، بہترین. تو باہر فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، اور رول ماڈل میں دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے. اگر 3 سے ہمارا ٹائم ہوتا ہے 6 تو فیملیز کے ساتھ بھی ہے. میرے پاس نہیں، کہیں چلے جائیں. ہو سکتا ہے جی یہ صاحب 2 نمبر ہے تو ہم ادھر تو نہیں جا سکتے، کہیں اپنے والوں کے پاس جائیں. اس سے کہیں یار ہمیں قرآن سکھا دے، قرآن پڑھا، سمجھا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. قرآن ہمارا جو مینول ہے وہ قرآن. فاستجیبوا لی، کیا کرو بھائی پھر تم باتوں کو بھی تو مانو. وَلْيُؤْمِنُوا بِی، ایمان تو لاؤ. اللہ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن کہتا ہے میری بات بھی تو سنو، ایمان بھی تو لاؤ. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تمہاری رشد ہے، تمہاری ہدایت ہے، تمہاری بھلائی ہے. حیا لے جائیں گے سر، خاندان کس کا بچے گا؟ ہمارا. حلال کھا لیں گے تو اولاد کس کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے گی؟ ہماری. جی نماز پڑھ لیں گے تو کس کی آخرت سنورے گی؟ ہماری. اس مال کے پیچھے نہیں دوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گی دنیا ہماری، آخرت بھی دنیا بھی. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. یہ جو کانسیپٹ بنتے ہیں نا اور ٹوٹتے ہیں اور راہیں کھلتی ہیں، وہ کہاں سے؟ وہ ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرسیو آف قرآن. قرآن کی سمجھ فہم یہ دیتی. علی رضی اللہ عنہ سے ایک ہے بخاری شریف کی روایت نا، اس میں کہا، پوچھا کسی نے آ کے کہ آپ کے پاس کیا قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کو مان، یہی قرآن ہے نا جی. بیماری ہے نا جی، قرآن کے علاوہ بھی تو کچھ ہے، وہ ادھر ادھر رہ گیا. تو سورہ بنو اسرائیل میں کہا کہ یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور اس میں حق ہے. اب باولو یہ کوئی پاکستان پوسٹ آفس ہے کہ جی ادھر والا پیکٹ ادھر ڈیلیور ہو جانا، تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا. جس کتاب نے تمام انسانیت کو گائیڈ کرنا ہے، وہ کتاب خود صحیح کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. ہاں کہتے ہیں البتہ فہم ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا. فہم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما. تو میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ کرے کہ رمضان کے دن جاری و ساری ہیں. راتوں کا معاملہ اللہ کے کلام کے ساتھ، طویل قیام، طویل سجود، اس کا سمجھ اور فہم. دن میں ٹائم بنتا ہے. دن میں نے آپ سے عرض کیا رول ماڈل آپ کے قریب ہی ہے. میں بھی آتا ہوں، بلکہ میں تو آتا ہوں گلستان جوہر سے. میں اس محبت میں آتا ہوں اللہ کرے کہ آپ دین کو سیکھیں، سمجھیں اور قرآن کے ساتھ وقت گزاریں. پھر مصروفیات کو سیکنڈری کریں، پریورٹی دیجیے. ایام معدودات، گنتی کے گنے چنے، سر گنے چنے میں سے بھی نکل گئے، آدھے سے زیادہ نکل گیا. یہاں زندگی نہ رکی تو باقی یہ 10 دن رک جانے. آپ بلیو کیجیے، میری بات کو نوٹ کر کے رکھ لیں. ہمارے کام ہیں، ہماری مصروفیات ہیں، ہماری چیزیں، ہماری پریشانیاں اور حاوی ہیں ایسی ہیں کہ کیا کروں، یہ کرنا، کیا کروں، وہ کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا. یہ کرتے کرتے بھی تیرے 10 دن نکل ہی جانے اور خیر سے رہ جائے گا. آپ ذرا سوچئے، فلائٹ ہو میری اور آپ کی اور گھر کے کام ہو، فلائٹ لے گا بندہ یا گھر کے کام کرے گا؟ کہا بھاڑ میں گئے گھر کے کام. بھائی میں نے فلائٹ ہے میری یار، کینیڈا کی فلائٹ ہے بھائی، اس وقت 2.5-3 لاکھ روپے کی فلائٹ ہے. دماغ خراب ہے یہ تم لوگوں نے؟ نل ٹھیک کرانا ہے اور یہ کرانا ہے اور بھاڑ میں گئے یہ سارے کام. بھائی میں اپنی فلائٹ پکڑوں گا. اور سر جنت میں جانا ہو اور بندہ کہ بیسن نہیں آیا ہے، بھاگ کے جائیں بیسن لے آئیں. اور ادھر یہ چھوٹے بچے کے جوتے لے آ، سبحان اللہ، یہ جوتے نئے پہن کے جاؤ، ادھر کل کو جوتے ہی پڑیں گے یہ نئے. سوری ٹو سے، ہماری تو دنیا ہی ہمیں مار گئی.
یہ کرا لیتے ہیں، وہ کرا لیتے ہیں۔ جس کو جنت جانا ہے سر وہ تو پاگل ہو جائے گا، بھاڑ میں گئی چیزیں، اور بھاڑ میں گئی میری نوکری، سارے سال بھی میں نوکری کروں گا، ان دنوں میں بھی نوکری کروں گا۔ سر ہاسپٹل ویسے ہی بدترین حالت میں، یونیورسٹیز ویسے ہی بدترین حالت میں، وہ اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھنے بیٹھنا تو سر آپ دونوں کی طرح چپک کے بیٹھ جائیں کہ سر اسلامک اسٹڈیز پر پڑھا دیں۔ اور باولو اسلامک اسٹڈیز تم نے پڑھنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کپل بنا کے؟ کم از کم بدبختو سیگریگیشن تو کرو، میل ادھر آ جائیں فیمیل ادھر، نہیں سر ایسے ہی ہاسپٹل بھی ایسے ہی چلیں گے، یونیورسٹی